السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے علامہ احسان الہی ظہیر کی پروفیسر مشتاق احمد سے دوستی اور علامہ صاحب کی کچھ منزل قرآن کریم سنانے کی یادیں تازہ کرتے ہیں۔ پروفیسر مشتاق احمد شکرگڑھ میں رہائش پذیر ہیں۔ آپ علامہ کے بچپن کے دوست تھے، اگر پنجابی میں کہیں تو لنگوٹیا یار۔ علامہ کی ابتدائی تعلیم حفظ قرآن اور لڑکپن کے دنوں کی یادیں انہوں نے تازہ کی۔ پروفیسر صاحب جب گفتگو کر رہے تھے اتنی روانی اور تسلسل سے بول رہے تھے کہ جیسے ان کے سامنے گزرے واقعات کسی فلم کی مانند چل رہے ہوں، اور علامہ اپنے لڑکپن میں بھی شاید ایسے ہی تھے جیسے جوانی سے آخر تک، یعنی متحرک، تیز دم، پرجوش۔ سو ایسے آدمی کی ہمراہی میں گزرے واقعات سدا تازہ رہتے ہیں۔ وہ دن فیض کے اس شعر کی تصویر بن گئے کہ تازہ ہیں ابھی یاد میں اے ساقی گلفاں، تازہ ہیں ابھی یاد میں اے ساقی گلفاں، وہ عکس رخ یار سے لہکے ہوئے ایام۔ جب علامہ شہید نے قاری عبدالرحمن رحمہ اللہ سے پڑھنا شروع کیا تو اس سے پہلے ہی باقاعدہ تراویح کی امامت کا آغاز کر دیا تھا۔ تب آپ کی عمر 9 برس تھی۔ ان دنوں کے حوالے سے عمر فاروق قدوسی اپنے مضمون میں لکھتے ہیں، قرآن کریم کے دور کے لیے شیخ منیر ہوتے یا پھر چودھری عبدالغنی جو کہ حاجی صاحب کے ملازم تھے۔ شیخ منیر کا کہنا ہے کہ پہلے مصلے میں بھی ہم دونوں کی ڈیوٹی تھی، ہم علامہ صاحب کو دور کراتے تھے۔ علامہ صاحب نے تقریباً 10 مصلے سیالکوٹ میں اپنے آبائی محلہ احمد پورہ میں سنائے تھے۔ پہلے مصلے میں حافظ عالم صاحب سامع تھے، وہ رشتے میں علامہ صاحب کے ماموں لگتے ہیں۔ سیالکوٹ سے لاہور منتقل ہوئے تو توحید آباد راوی روڈ میں اپنا گھر بنایا۔ بہت اللہ والے بزرگ تھے، ہر وقت قرآن کریم پڑھتے رہتے تھے۔ گلیوں بازاروں میں بھی آتے جاتے ہوئے حافظ صاحب کی زبان کلام الہی سے تر ہوتی تھی۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ حافظ محمد عالم صاحب کے پہلے مصلے میں سامع تھے۔ نماز تراویح علامہ صاحب پڑھاتے اور وتر حافظ عالم۔ انہیں حاجی ظہور الہی صاحب سے سختی سے آرڈر ملا کہ اپنے بھانجے کی بالکل رعایت نہیں کرنی، اگر کوئی غلطی ہوئی تو فوراً لقمہ دینا، درگزر سے کام بالکل نہیں لینا۔ پہلے مصلے میں حافظ عالم صاحب نے علامہ صاحب کی کافی غلطیاں نکالی۔ حاجی صاحب بھی نماز میں شریک ہوتے تھے۔ ایک روز تو علامہ صاحب اپنے والد کے سامنے رو پڑے کہ ماموں نے غلط لقمے دیے ہیں۔ استاد کی غلطی نکالنا حاجی صاحب کے مزاج کے خلاف تھا، اور استاد بھی حافظ محمد عالم جیسے پختہ حافظ۔ حاجی صاحب نے اپنے بیٹے کو ہی ڈانٹا اور ایک لگا بھی دی کہ تم نے دور سے یہ نہیں کیا، اگر دھیان سے دور کرتے تو اس طرح غلطیاں تو نہ کرتے۔ علامہ صاحب دور کے دوران ادھر ادھر دیکھتے، جس طرح شرارتی بچوں کا وتیرہ ہوتا ہے کہ تمام تر ذہانت کے باوجود وہ سبق پر دھیان کم دیتے ہیں، اور دھیان دیں بھی تو ان کی شرارتوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ علامہ صاحب کی انہی شرارتوں اور لاپرواہی کے ساتھ دور جاری تھا۔ ایک روز شیخ منیر نے علامہ صاحب کو 2-3 تھپڑ لگائے کہ تم توجہ سے کیوں نہیں پڑھ رہے۔ علامہ صاحب اپنے والد کے پاس چلے گئے اور شیخ منیر کی شکایت لگائی، لیکن وہاں کیا اثر ہونا تھا، ایسے کہیں وہاں کیا دال گلنی تھی۔ شیخ صاحب کی زجر و توبیخ بھی تو حاجی ظہور الہی صاحب کی ہدایت پر عمل کا نتیجہ ہی تھا۔ چنانچہ حاجی صاحب نے بھی شیخ صاحب کے عمل کی توثیق فرمائی اور اپنے صاحبزادے کو ڈانٹا کہ تم دھیان سے سبق نہیں پڑھ رہے ہوگے، اس لیے منیر نے تمہیں مارا ہے۔
شیخ منیر کہتے ہیں کہ علامہ بہت تیز قرآن پڑھتے تھے، میں بھی کہتا اور حاجی صاحب جب سنتے تو وہ بھی کہتے کہ آہستہ پڑھا کرو، کچھ روز تو آہستہ پڑھتے اور پھر وہی تیزیاں۔ احمد پورہ کی مسجد اہل حدیث کہ جس کو مسجد شیخہ والی بھی کہا جاتا ہے، اس میں علامہ شہید نے حفظ قرآن کی تکمیل کے بعد پہلی مرتبہ نماز تراویح کی امامت کروائی۔ اس مسجد کو شیخہ والی احمد پورہ میں کثرت سے آباد شیخ برادری کے سبب کہا جاتا تھا۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ اس مسجد کی تعمیر میں بھی اس برادری کی تحریک اور شوق کا دخل تھا۔ سن 1922 میں اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ اس مسجد کو بنانے کا سبب بھی دلچسپ تھا کہ قریبی محلے کی مسجد علامہ یعقوب والی، اس میں یہ لوگ نماز ادا کرنے جاتے، وہابیوں کے اس آنے جانے کی وجہ سے مستقل لڑائی جھگڑا رہتا، حتیٰ کہ ایک روز غصے میں آ کر اللہ اکبر غصے میں آ کر اس مسجد کی انتظامیہ نے ان صفوں کو آگ لگا دی جن پر ان وہابیوں نے نماز ادا کی تھی۔ تعصب کی بھی انتہا ہوتی ہے۔ چنانچہ فیصلہ کیا کہ اب اپنی مسجد ہی بنا لینی چاہیے۔ اس طرح وہاں مسجد اہل حدیث کا قیام عمل میں آیا۔ علامہ صاحب کی لڑکپن کی کچھ یادیں۔ پروفیسر مشتاق اپنے ان دنوں کی یادیں تازہ کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جب علامہ نے حفظ قرآن مکمل کر لیا تو فوراً ہی مصلح سنانا شروع کر دیا۔ دونوں دوست روزانہ ظہر کے وقت اکٹھے ہو جاتے اور قرآن کریم کا دور کرتے، ایک دوسرے کو سنانے کے بعد اپنی اپنی مسجد میں تراویح کے لیے جدا ہو جاتے۔ علامہ مسجد شیخہ والی میں نماز تراویح کی امامت کراتے، جبکہ پروفیسر مشتاق احمد مسجد اول میں امامت کراتے۔ ان کا یہ معمول علامہ کی مدینہ یونیورسٹی جانے تک قائم رہا۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں سیالکوٹ کے جو شبینے اور جامعہ اسلامیہ میں داخلہ وغیرہ، علامہ احسان الہی کی بہت ہی پرتاثیر یہ کہانی اور ان کے زندگی کے یہ کچھ لمحات انشاءاللہ اگلے پارٹ میں بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔